بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز جمعہ 4 اکتوبر ہے۔ اس ٹائم تحریک انصاف نے اپنے اعلان کے مطابق ڈی چوک کی طرف KPK سے قافلہ رواں دواں ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور۔ کل رات سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا، جس میں شدت کا پہلو زیادہ تھا، اور بار بار وہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی آدمی ڈی چوک نہ آئے ورنہ ذمہ دار وہ خود ہوگا، کسی کو ڈی چوک داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس ٹائم صورتحال یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ڈی چوک سے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ KPK پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں کسی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، لہٰذا اس طرح احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور اسلام و دعویٰ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اب کچھ بیانات شائع شروع ہو گئے ہیں حکومت کے وزراء کی طرف سے بھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بیان دیا ہے اور عرض کیا ہے کہ یہ تحریک انصاف فساد پھیلا رہی ہے۔ عظمیٰ بخاری جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل تک تو حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جس طرح پہلے جلسے ہوتے رہے اور امین گنڈاپور صاحب کوئی بڑی تعداد میں لوگ لے کر نہیں آتے تھے، پہلے اسلام آباد جلسہ وہاں بھی لوگ کم آئے، اس سے لاہور بھی جیسے بہت لوگ کم گئے تھے، لیکن آج جو ویژول میں نے دیکھے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک، کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، اور اگر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں تو حکومت کے لیے خاصی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ معاملات خود خراب کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کرنا، ان کے معاملات کو سننا اور پولیٹیکل لحاظ سے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کرنا۔ بدقسمتی سے یہ جو حکومت بیٹھی ہے، انہوں نے تحریک انصاف کو جب بھی کوئی انہوں نے جلسہ کرنے کی کوشش کی یا کوئی تقریب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے زور زبردستی اس کو بند کروایا، اور جسے کہتے ہیں پابندی اور بالکل آزادی ان کی بالکل نہیں ہے۔ جلسے کا اعلان کر دیا گیا، پھر وہ جو انتظامیہ یہ اجازت نہیں دیتی، یہ کورٹ پہ چلے جاتے ہیں، کورٹ پرمیشن دیتی ہے، پھر دور کہیں شہر سے باہر جگہ دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ہی پورا شہر بند کر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ تو یہ ایک غیر جمہوری حرکتیں یہ حکومت شروع سے کرتی آ رہی ہے اور اس ٹائم بھی یہ کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے جلسہ اسلام آباد میں تھا، یعنی اسلام آباد شہر سے 20 کلومیٹر باہر، اور یہ جو پورا راولپنڈی بند تھا، اسلام آباد بند تھا، جتنے بھی جو مین ایریے ہیں جہاں سے راستے جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف، یہ کھنڈا پل ہے، فیض آباد ہے، ادھر مہی روڈ ہے، یہ جتنے بھی یہ سب روڈ بند کیے ہوئے تھے پورا دن۔ پھر لاہور میں بھی ایسی سچویشن بنی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی ادھر لیاقت باغ میں، وہاں پر بھی یہ معاملہ بنا، پورا پنڈی شہر بند کیا ہوا تھا۔ تو حکومت ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے جو اپوزیشن تحریک انصاف کو جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایکٹیویٹی کم بھی ہے تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے میڈیا کے ذریعے، ظاہر ہے، چونکہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہی کام جو ہے وہ آج بھی گورنمنٹ نے کیا ہے، اور پورا اسلام آباد کو لاک کر دیا انہوں نے، اور کنٹینر کھڑے کر دیے جگہ جگہ، اور پنڈی اسلام آباد میں اسکول کالجز کو بند کر دیا گیا، میٹرو بس بند کر دی گئی۔ ایسے وہ معاملات ہیں جس سے حکومت کے لیے کوئی جو ہے نا نیک شگون نہیں ہے، بلکہ حکومت کے لیے خاصی پریشان کن صورتحال ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تحریک جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے سیاست کرتے رہی ہیں، ہمیشہ جمہوریت کی بات، انسانی حقوق کی بات، جمہوری آزادی، جلسے کی اجازت، یہ سب باتیں وہ کرتے رہے، لیکن 2024 کے الیکشن کے بعد یہ حکومت جب بیٹھی ہے
تو اس کو بٹھایا گیا، لہٰذا انہوں نے وہی کار کر رہے ہیں جو سختی کا پہلو جس میں غالب ہو۔ اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ خاصی پریشان کن ہے، اور تحریک انصاف ایک بڑا قافلہ لے کر آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اٹک جو ہے نا، جو پل پر جہاں پر اب کیا بنتا ہے، کتنے لوگوں کو روکا جاتا نہیں روکا جاتا، ظاہرہ کافی بڑا قافلہ ہے، اور اس بار جو ہے نا عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کن کال دی ہوئی ہے، اور یہ چیز ملک کے مفاد میں بھی ظاہرہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اوبیسلی اپوزیشن جو کر رہی ہوتی ہے تو حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، لیکن حکومت کے جو عزائم ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں اس حکومت کی نااہلیت کی انتہا دیکھیں، پچھلے ایک ہفتے 2 ہفتے پہلے 15 ستمبر کو یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ جی آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جی ہفتے اتوار کو اجلاس بلا لیا، اور جو پھر پورا جو ہے نا حکومتی اہلکار مولانا کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ آئینی ترمیم ختم کروائی، یعنی پلان ڈبویا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ پھر اس کے بعد اب ظاہر بات ہے ابھی کل جو فیصلہ آ گیا ہے 63A کے تحت، جس کے تحت اب چونکہ 63A کی جو اصل حالت تھی اس کو بحال کر دی ہے سپریم کورٹ نے۔ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ اب فلور کراسنگ ہوگی اور دوسری پارٹی کے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہوتے نہیں ہوتے، لیکن حکومت اپنی آئینی ترمیم پاس کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خبریں یہی ہیں۔ اب اس طرح کے ہتھ کنڈے، غیر جمہوری ہتھ کنڈے، وہ کام جس سے پارلیمنٹ کی وقت کم ہوتی ہے، جس سے پارلیمنٹ کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، اور ایک آمرانہ سوچ کی عکاس خیالات یہ حکومت ادا کر رہی ہے، اور ساتھ ہی آمرانہ طرز حکومت کی طرف یہ بار بار حکومت کا اقدامات چل رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر ایسی حکومت کر رہی تھی تو بہتر یہ تھا کہ مارشل بل میں لگا دیں۔ تو وہ تو مارشل لگا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار فوج بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے اب کیا بولنا ہے، چلو جی جو کہتے ہیں مان جاؤ۔ تو یہ جمہوریت کا نام بھی لگایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں سوچ بھی آمرانہ ہے، طرز عمل بھی آمرانہ طرز عمل بھی آمرانہ ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ اس کو کبھی فیئر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ 2018 کے الیکشن سے ایک ریپلیکا ہوا، اس سے بدترین دھاندلی کی پوزیشن بنی اس الیکشن میں۔ اب یہ فارم 45 فارم 47 کا یہ جو معاملہ بنا، تو یہ چیزیں ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اب پریشر کر کے، دبا کر، زور زبردستی کب تک حکومت کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے معاشرے اس سے چلتے نہیں ہیں، ملک اس سے چلتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا ذاتی نقطہ نظر میں، میرے نزدیک نون لیگ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، ان کی لڑائی تو اقتدار کی ہے، لیکن جو یہ طرز عمل یہ حکومت اپنا رہی ہے وہ بالکل ہی غیر جمہوری ہے اور غیر مہذبانہ میں کہوں گا۔ اور اگر یہ حکومت انوالو ہوتی، جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح کہا کہ آگے چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے SCO کا، تو اس کے لیے ایک تو آئینی ترمیم کو مؤخر کر دیا جائے تاکہ اپوزیشن کے درمیان جو غصہ وہ ٹھنڈا ہو PTI کا، اور اس کے بعد جو ہے نا جلسے جلوس نہ کیے جائیں۔ اب رات کو زین قریشی صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں عامر میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب کو ہم احترام کرتے ہیں، بہتری بات انہوں نے کی ہے۔ اگر حکومت یہ یقین دہانی کرا لیتی ہے کہ 23 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم نہیں کروائے گی، ہم ابھی جلسہ جلوس ملتوی کر دیتے، میں قیادت سے بات کروں، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یعنی حکومت کی غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ آئینی ترمیم، ملک کے آئین میں ترمیم لا رہے ہیں، اور آئین ایک میثاق ملی ہے جس میں چاروں صوبوں کا اتفاق ہے، اس میں ایک بنیادی سٹرکچر میں تبدیل لانا چاہتے ہیں آپ، اس کی جلدی پڑی ہوئی آپ کو، اور ووٹ پورے کرنے کے چکر میں، یعنی براڈ کنسنسس کی بات حکومت نہیں کر رہی ہے، صرف کس طریقے سے یہ پاس ہو جائے، اور وہ جو عزائم ہیں حکومت کے آمرانہ سوچ کے اور ملک میں انسانی حقوق کی پامالی کے، اور اپنی مرضی کی قانون سازی کر کے اپنی حکومت کو طول دینے کا جو منصوبہ ہے، تو یہ منصوبہ تو ظاہر ہے قومی سوچ کے عکاس تو نہیں ہوتا، اور نہ یہ ملک کے مفاد میں بہتر ہوگا۔ کیا اس سے قوم کی سوچ کو دبایا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ماننے والی بات ہے کہ جو اس ٹائم جو قوم کے اندر نوجوان نسل ہے اور میکسیمم قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ہے نا زیادہ فیور حمایت اس کی عمران خان کی طرف ہے، اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے
دلیل سے بات کرنی ہے، لوگوں کو شعور بتانا ہے، شعور دینا ہے، سمجھانا ہے، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پر اور طاقت کے زور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح حکومت کر لیں گے تو یہ خاصا مشکل کام ہے، اور یہ ویسے بھی حکومت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور اس ٹائم تک حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ ابھی محسن نقوی صاحب کا جو آج پریس کانفرنس تھی وہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، چونکہ بہت بڑا قافلہ وہاں سے آ رہا ہے، اور اسلام آباد میں کچھ لوگ نکلے ہیں لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید شام کے ٹائم پنڈی سے لوگ نکلیں گے، دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے، اور اس طریقے سے اگر تحریک انصاف یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ایک جو ہے نا اچھا شو ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اسلام آباد اگر تھوڑے لوگ بھی آ جائیں اور وہاں بیٹھ گئے ڈی چوک میں تو اسلام آباد جام ہو گیا۔ تو اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہلچل پیدا کرنا، حکومت کو جو ہے نا پریشان کرنا۔ اب حکومت تو پریشان ہو چکی ہے، ابھی مانتے نہیں الگ بات ہے، لیکن حکومت پریشان ہو چکی ہے۔ دیکھیں جب آپ پریشان ہیں تو آپ نے کنٹینر کھڑے کیے ہوئے، ورنہ آپ کھلے آنے دیتے ان کو۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ عوام کی اکثریت اس حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ نے حکومت لے لی ہے اگر، تو اب آپ جو ہے نا کم از کم اپنی جمہوریت کا تھوڑا بہت تو لحاظ رکھیں، لحاظ کریں تھوڑا سا۔ پھر پارلیمنٹ کو آپ نے بے وقت کر دیا، یعنی یہ حیران کن بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2018 کے الیکشن کے بعد ایک جمہوری جدوجہد کی، اور مسلسل وہ بندہ لڑتا رہا اور ان کو ساتھ ملایا اور ان کو سمجھاتا رہا، لیکن یہ اینڈ پر لیٹ گئے اور وفات کے لیے۔ اور بالکل عمران خان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے کہ اس نے پارلیمنٹ کی وہ ختم کر دی تھی اس ٹائم، وہ تو ختم کر رہا تھا اس ٹائم، میں مانتا ہوں اس میں، لیکن انہوں نے بالکل بیڑا گھر کر دیا۔ تو یہ بہت ہی یعنی حیران کن پریشان صورتحال ہے۔ اور حکومت کا جو معاملہ چل رہا ہے ابھی، ظاہر بات ہے ابھی کہ میں ولاگ بنا رہا ہوں، اس طرح سچویشن یہ ہے، مغرب تک یہ سچویشن واضح ہو جائے گی، مزید جو ہے نا لوگ قافلہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ جو شیلنگ اور تصادم ہوتا ہے تو یقیناً جائے نقصان کا خطرہ ہے۔ اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہر معاملے کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے، اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں مقتدر قوتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر جو کچھ اس ٹائم حالات بنے ہوئے ہیں، عدلیہ میں لڑائی پیدا ہو چکی ہے، ملک میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، اختلافات شدید اختیار کر گئے ہیں، تناؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ تو اب اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے جو ایک پودا لگایا تھا، تو اب اگر پودا وہ جسے کہتے ہیں وہ اب پھل نہیں دے رہا بلکہ کانٹے آپ کو چبھا رہا ہے، تو اب ظاہر بات ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، تو یہ تو عمران خان صاحب کی یہ بات تو ماننی چاہیے کہ 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، اور جمہوری کا تقاضا یہ تھا کہ اقتدار ان کو ملنا چاہیے تھا، چاہے ان کو آپ آفر کرتے کہ حکم نہ آپ اس طریقے سے۔ لیکن یہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ انہوں نے چونکہ مورا بننا تھا، شہباز شریف پرائم منسٹر بننا تھا، زرداری صاحب صدر بننا تھا، اور بلاول بھٹو کے لیے اپنے جو ہے نا لابنگ کرنی تھی کہ آگے اس کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ تو یہ جب مفادات کے لیے سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں پھر ملک کے حالات ایسے ہی بنتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں جتنے حالات خراب ہوتے جائیں گے، تحریک انصاف کو آپ مورد الزام مسترد ٹھہرا سکتے ہیں۔ جب ان کا لیڈر جیل میں ہے تو وہ تو اپنے لیڈر کو نکالنے کی کوشش کریں گے، کوئی تحریک چلائیں گے، شور شرابہ۔ آپ تو 8 فروری سے تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی تحریک انصاف، یا تو آپ ان کو موقع دیتے رہیں گے آپ جلسے کرو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور تحریک انصاف ملوث ہے اس میں، تو ملوث ہے تو ادارے کدھر ہیں؟ جو ہے نا اس پر قانون سازی جو ہے نا قانون کا سزا ہونی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیانیہ آپ کا صحیح ہے کہ یہ ملک پر حملہ تھا، تو پھر 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جس کا واضح نظر آ گیا کہ عوام نے جو اس بیانیہ کو مسترد کر دیا، تو جو 70 سال سے آپ پٹی پڑھاتے رہے قوم کو کہ جی قوم تو فوج کے ساتھ ہے، فوج وہ فیصلہ کرتے قوم اسے پیچھے لگ جاتی ہے، تو اب یہ تو الٹ ہو رہا ہے۔ اگر الٹ ہوا ہے اس کے لیے ذرا سازشی کی ضرورت ہے، اور اس کا حل ایک ہی ہے کہ جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کو مضبوط کریں۔ پارلیمنٹ جتنی مضبوط ہوگی، پاکستان کا 73 کا آئین ہے، اس کی روح قرارداد مقاصد ہے۔ پاکستان کا جو لا ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بڑھ سکتا، اور پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو اسلام کے نظام کے لیے قانون سازی کرے۔ اس کے لیے سفارشات کے لیے ادارہ بنایا گیا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل، وہ کونسل نے سفارشات تیار کی ہیں
हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो सिफारिशात लेकर पार्लियामेंट में पेश करके डिबेट करवाना और उसके बाद कानून साजी करना। अब इसमें तो होगा नहीं ये काम, इसलिए कि चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने या नून लीग के पीरगढ़ की हुकूमत बने, तो ज़ाहिर है इनका काम तो ज़ाहिर है जो मगरब के निज़ाम के तहत ये आते हैं लोग, और वैसे भी दुनिया में ग्लोबल विलेज की तर्ज पर पाकिस्तान एक ग़ुलाम मुल्क है अमेरिका बरतानिया का, ख़ासकर UN के तहत पाकिस्तान चल रहा है। तो पाकिस्तान ये तो नहीं कभी करेंगे ऐसा कानून जिससे मुल्क में कोई फलाही रियासत की तरफ कदम उठाया जाए या इसराह की तरफ कदम उठाया जाए। तो लेकिन अगर पार्लियामेंट मजबूत हो जाए, कम अज़ कम पार्लियामेंट को आज़ाद कर दिया जाए, तो अगर पार्लियामेंट्री आज़ाद फैसला करना शुरू कर दें तो कम अज़ कम आवाम को यकीन तो हो कि हमारे नुमाइंदे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस पर डिबेट हो सकती है। अब हालात ये बने हुए हैं कि जो जितनी पार्लियामेंट बनती हैं वो रबड़ स्टैंप होती हैं, आवाम के वोटों से आती नहीं हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं हमारे गैर मरई कुव्वतें दाखिलत करती हैं, दाखिलत करके वोट चोरी करके अपने मर्ज़ी का रिजल्ट लाती हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो मुल्क दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हर 5-10 साल के बाद मुल्क के लिए बेहतरी की हालात पैदा नहीं हुई बल्कि ख़राब होते जा रहा है। इस टाइप की सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब ये इसका एक ही हल है कि तहरीक इंसाफ को उनसे डील करके उनके आने दिया जाए, उनको जलसा करने दिया जाए, ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके। अगर इनको रोका जाएगा तो रोकने की सूरत में तशद्दुद का उनसर गालिब आएगा और नतीजे में बहुत जानी नुकसान हो सकता है, जो किसी सूरत भी मुल्क के लिए नुकसानदेह नहीं है। अभी आपको मालूम है कि अगर मजहबी बात पर हमला हो जाए तो NGO सो जाती हैं। इस मामले में अगर कुछ हो गया तो NGO जाग जाएंगी, NGO ने उठकर शोर मचाना शुरू कर देना इंसानी हकूक़ के लंबरदारों ने। और ये जो चीज़ हो रही है ज़ाहिर बात है इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तो मामलात इस टाइम तो सिचुएशन जो है वो जो मैंने आपको बताई है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सिर्फ हवाई फायर कर रही है, यानी बातें कर रही है, और अमली तौर पर हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है कि इस मामले को ठंडा किया जा सके। शुक्रिया।